الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام ووصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو مسلمان میں پیدا کیا۔ اللہ کا اور شکر بجا لاتے ہیں، ایک موحد بندہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہم نے گزار کر اگلا مہینے میں ہم قدم رکھ چکے۔ اب ہم تمام مسلمانوں کی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہم نیک کیسا بنے۔ آج کا جمعے کا ٹاپک وہی ہے، انسان کو نیک بنانے والے اعمال۔ ایک انسان، اس کی پہلی سوچ یہی ہونا چاہیے کہ میں زندگی میں، میری چھوٹی سی زندگی میں کوشش کروں کہ میں اللہ کا نیک بندہ بنوں، مجھے اللہ پسند کرے، مجھے اللہ پسند کرے۔ لوگوں میں جیسا بھی ہوں، چند لوگ مجھے اچھا بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، چند لوگ مجھے برا بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس وقت فرق پڑے گا جب مجھے اللہ برا کہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ کی ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں نیک انسان بن کر جیوں، میرے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، میرے سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا، میرے سے کسی کو پریشانی نہیں ہونا۔ جب تک یہ دنیا میں میری زندگی چل رہی ہے اس وقت تک میں جو ہے
نیک انسان بن کر جیوں اور میرا سوچ بھی جو ہے نیک بنے۔ میرے بھائیوں، ایک سورت ہے قرآن مجید میں جس میں اس کا نام ہے سورۃ المزمل۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں میں اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان عمل کرتا ہے، پراپرلی عمل کرتا ہے، پرفیکٹ طریقے سے عمل کرتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی نیک بنے گا اور یہاں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز بتائی ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ آپ کوئی بھی بزنس کرو، دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وقت لگے گا۔ کوئی بھی کام کرو، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو جو ہے محنت کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز کو آپ حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جب تک محنت کریں گے اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک نیک انسان بننے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں اٹھو اور نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، نیک بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر کون سا بھی دنیا کی بڑی مصیبت تمہارے سر میں ہو، اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی سے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی تمہاری زندگی میں جہاں تک ہے، جہاں تک تم نماز کی پابندی کریں گے وہاں تک اتنا ہی سکون تمہارے زندگی میں ملے گا۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں، کوئی آدمی کار میں جاتا ہے، کوئی آدمی اچھا گاڑی میں جاتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی کیا زبردست زندگی گزارا دیکھ بھائی، کیا زبردست لائف گزارا دیکھ بھائی۔ ایسا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ مالدار بھی خوش ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ سکون والی زندگی وہ انسان کے پاس ہے جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان جو اپنی مصروفیت چھوڑ کر، اپنے سارے کام کو چھوڑ کر نماز کی پابندی جو کرتا ہے، اس انسان کے اندر جو سکون ہے دنیا کا کوئی ملینئر، کوئی بلینئر کے زندگی میں اتنا خوشی، اتنا سکون نہیں ہے جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک آدمی بزی ہے، ہر ایک آدمی مصروفیت ہے۔ آپ جائیے جہاں بھی کہیں جائیے، لیکن سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی جائیے، لیکن وہاں جا کر بھی آپ نماز کی پابندی کریں۔ آپ دوستوں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر چلے گئے، ٹریولنگ میں ہے، سفر میں ہے، وہاں جا کر بھی آپ کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے تو تمہاری زندگی کی مصیبت کو نکال دے گی، جو تمہاری زندگی کی پریشانیوں کو نکال دے گی، تمہارے زندگی کے دکھ کو نکال دے گی۔ آج ہمارے گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہمارے گھروں میں بیماریاں آتے ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہمارے گھر میں پریشانی آتے ہیں کس کی وجہ سے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نیک بننے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین دوسری بات جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ نیک بننے کے لیے آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنا ہوگا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہوگا، قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ جو ہے بڑے ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں میں بڑا ہو گیا، میں جاگو اب کیسا قرآن سیکھوں، میں جاگو اتنا عمر ہو گئے بعد میں کیسا قرآن سیکھوں۔ 2 جنے بھی غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن جسے پڑھنے نہیں آ رہا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے، قرآن جسے پڑھنے آتا ہے وہ انسان بھی غلطی کر رہا ہے۔ قرآن جسے پڑھنے نہیں آتا ہے وہ کیا غلطی کر رہا معلوم؟ جلدی نہیں سیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کوشش نہیں کر رہا۔ قرآن جسے پڑھنے آتا ہے انہیں ڈیلی نہیں پڑھتا، دونوں کے پاس غلطی ہے۔ قرآن جسے پڑھنے آ گیا انہیں کیا سوچ رہا ہے، میں تو جو ہے قرآن سیکھ لیا،
میں تو مجھے تو قرآن پڑھنے آ گیا, میں تو زبر زیر پیش جو بھی ہے قرآن مجید میں وہ سیکھ لیا, مجھے اب سیکھنے کی کیا ضرورت. یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں. قرآن جسے پڑھنے آ گیا اللہ کا شکر ادا کرو اور ڈیلی ہر دن ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کرو, جس کی وجہ سے اللہ تمہارے زندگی میں ضرور برکت دے گا. اور جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے میرے بھائیوں, ایسے کئی واقعات میں آپ کو سناتے ہوئے جاؤں گا. بنگلور کے اندر جو مشہور و معروف مسجد ہے چار مینار, اس میں 75 سال, کتنا 75 ایئر, 75 سال کے بوڑھے آدمی, اس بوڑھی عمر میں بوڑھا عمر میں ان کی یہ سوچ ہے, ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن سیکھوں. چاہے میری عمر کتنے 75 سال, 75 سال کی عمر میں ان کی سوچ ہوئی, باقاعدہ خواہش رکھنے کے بعد, ایک دل قرآن میں جمانے کے بعد باقاعدہ ایک عالم کو پکڑ کر, ایک حافظ کو پکڑ کر قرآن جا کر سیکھتے ہیں. سیکھ کر 2 سال تک قرآن کو ختم کر دے اور قرآن کا ترجمہ کر کر لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتانے لگتے ہیں. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں عزیز. نیک بننے کے لیے ایک تو نماز کی پابندی کر رہا ہے, دوسرا آپ کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. 2 لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں یہاں, جسے قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے انہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا, جسے پڑھنے آ رہا ہے انہیں ہر دن پابندی سے نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جسے قرآن پڑھنے آ گیا اگر وہ پابندی سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان قرآن کی قدر کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. یہ 2 چیزیں ہیں. تیسری جو چیز ہے جو اس سورت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ضرور نیک بنا سکتی. یہ اس سورت میں بتایا گیا ایک نماز, دوسرا قرآن کی تلاوت, تیسرا جو آپ کو نیک بنا سکتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. ذکر جتنا آپ کریں گے آپ کو زندگی میں اتنا خوشی ملے گی. جیسے کہ اللہ رب العالمین سورۃ الرعد میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا سکون بتایا گیا ہے قرآن مجید میں. سکون تو ہمیں دیکھے ہیں, لیکن جو بنیادی سکون ہے, اصل جو سکون ہے وہ سکون قرآن مجید میں بتایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کی سکون جو ہے وہ تمہارے ذکر سے ہے. ذکر کیسا ذکر؟ چلتے پھرتے ذکر, ٹریولنگ میں ہے ذکر, نماز کے بعد ذکر, کام کی جگہ ہے ذکر, چپ دکان میں بیٹھے ہیں ذکر, گھر میں چپ بیٹھے ہیں ذکر, جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں جا رہے آپ کی زبان میں ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے. ہماری زبان میں ذکر نہیں رہتا ہے. جیسے مسجد سے نکلے, جمعہ نماز پڑھ کر نکلے, سفر کرے, ایسے ہی چپ منہ میں کچھ بھی نہیں چلتا ہے, ایسے ہی جا کر گھر کو پہنچ جاتے ہیں. نہ ہماری زبان میں ذکر, نہ ہماری زبان میں اللہ کی تعریف, کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر میں رکھیے, ہمیشہ ذکر میں رکھیے. کتنی بڑی حفاظت ہوتی معلوم ہو سکتا, اللہ نہ کرے آپ جانے کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتوں کو تمہارے زندگی سے دور کر سکتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, پہاڑ اٹھا کر رکھنا نہیں ہے. سفر میں جاتے ہیں یا یہاں سے گھر کو جاتے ہیں یا گھر سے مسجد کو آتے ہیں, تمہاری زبان میں اللہ اکبر, سبحان اللہ, استغفر اللہ, ایسے ذکر تمہاری زبان میں اگر چلیں گی تو مرتے وقت بھی ہماری زبان میں یہی کلمات نکلیں گی. اگر آپ جتنا زیادہ زندگی میں جس چیز میں آپ فوکس کریں گے وہی چیز تمہاری آخری سانس میں آئے گی. اگر آپ پیسے کرتے رہیں, بیکار باتیں کرتے رہیں, موت کے وقت بیکار بات ہی آئے گی, اللہ کی قسم ذکر نہیں آئے گی. اگر آپ زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, اللہ رب العالمین کی ذکر کریں, مرتے وقت بھی آپ کی زبان میں صرف ذکر ہوگا. یہاں تک کہ بتایا گیا ذکر کے بارے میں کہ اس میں سے ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے استغفر اللہ بولنے سے نہ ہمارے زندگی میں کچھ گیا, ہمارے زندگی میں کیا بھی نقصان نہیں ہوا, نہ ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہوئی. استغفر اللہ, اس میں ہمیں کوئی بھی تکلیف, اس کی فضیلت کیا دیکھیے. جو شخص استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی قوم جو ہے, جو قوم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی زلزلہ نہیں دیتا, کبھی وہ قوم کو اللہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا.
کبھی وہ قوم کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر کوئی قوم استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کبھی مصیبت نہیں پہنچاتا. دیکھیے میرے بھائیوں، تین چیزیں میں ہمیں زندگی میں زیادہ فوکس کرنا ہے. ایک، زیادہ نماز پڑھنا ہے. دوسرا، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تیسرا، ذکر کرنا ہے. آپ کئی سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی قرآن سیکھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سیکھنا. صرف یہ سوچ میں اگر گزرتے رہیں گے تو معلوم نہیں ہمارے زندگی کب ختم ہو جاتا. جلدی سے جلدی وقت نکالو اور سب سے پہلے قرآن سیکھنے کی کوشش کرو. آج نہیں بتا سکتے، باتوں میں رمضان چلے گیا، باتیں میں بقرعید بھی آ جائے گا، باتیں میں ہماری موت بھی آ جائے گی، باتیں میں ہمیں خبر میں چلے جائیں گے، لیکن قرآن سیکھنے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا. باتیں میں زندگی جالا کرے. اتنا دیکھیں رمضان کا مہینہ آیا، ایسا لگ رہا ہے کوئی 2 دن تھا رمضان، پورا 30 دن جگہ نہیں دکھے ہم نا، 1-2 دن جگہ اتنا جلدی آ کر اتنا جلدی رمضان چلا گیا. ایک دن ایسا بھی آئے گا جس طریقے سے دوسرے لوگوں کا اعلان ہوتا مسجد میں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک دن ہمارا نام بھی مسجد کے امام صاحب بتائیں گے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا بول کر. ایک دن ہمیں بھی جو ہے اس اعلان امام کے منہ سے ہمارا بھی نام آئے گا. ایک دن وہ وقت بھی آئے گا ہم بھی جنازے میں بیٹھیں گے، وہ وقت بھی آئے گا ہمارے جسم میں کفن نہیں پہنائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا ہمیں قبر میں اتاریں گے. وقت ایسے ہی چلے جائے گا، ہمارے پاس کیا بھی نیکیاں نہیں ہوں گے، اس خبر میں جا کر ہمیں پچھتانا پڑے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، خبر جانے سے پہلے، آخری سانس آنے سے پہلے جتنا نیکی کمانا ہو سکے کما سکو. آج لوگ کیا کریں؟ انہیں کیسا کما رہا ہے، انہیں کیا کما رہا ہے، انہیں کیسا بزنس کر رہا ہے، انہیں کیوں اتنا کما رہا ہے. دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو، خود کی فکر کرنا شروع کرو، خود کو نیک بنانا شروع کرو، خود کو نمازی بننے کی کوشش کرو. یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں قبر میں کام آئے گی. میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان گلی میں گاڑی میں جاتا ہے، گاڑی سے اگر گر گیا تو کوئی نہ کوئی آ کے بچائے گا اسے، بھائی گاڑی میں گر گیا بھائی. اگر انسان کوئی کار میں جا کر کہیں اس کا اسکریچ ہو گیا، وہاں سے کوئی دوسرا انسان آ کر بچا سکتا. یا گلی میں چلتے چلتے اگر میں گر گیا، کوئی بھی انسان آ کر مجھے بچا سکتا. لیکن خبر میں جانے کے بعد انسان چلائے گا، پکارے گا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، بتاتے رہے گا. لیکن وہاں نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے قریب رہنے والے کوئی بھی کام آئے گا. اگر کوئی خبر میں تمہارے کام آئیں گے تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئیں گے. تو اس لحاظ سے ایک چھوٹی سی زندگی، اتنا سپیڈ جو زندگی ہمارا جا رہا ہے، اس چھوٹی سی زندگی کو غنیمت جان کر، گولڈن لائف سمجھ کر اسے گزاریں. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب دے گا. اور نیک بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو قرآن کی آیتیں ہوئیں، چلے اب حدیث میں روشنی ڈالتے ہیں. نیک بننے کے لیے، جنت میں آسان طریقے سے جانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسو السلام. 3-4 چیزوں میں سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ افسو السلام، سلام کو پھیلاؤ. آج یہ سلام فتنہ جیسا ہو گیا ہے. سلام آج کے لوگوں کے اندر کیا ہو گیا معلوم؟ مجھے اس سے نہیں ہوتا، میں اسے سلام نہیں کرتا. ایسا اگر تو ہمارے دل میں آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے. یہ صاف سمجھ لیجئے. سامنے ایک مسلمان آ رہا ہے، چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے تمہارا قریب والا ہو، چاہے تمہارا کوئی بھی ہو، سامنے آنے والے کو اگر آپ میں اسے دیکھو تو مجھے نہیں ہوتا، اگر یہ سوچ تمہارے اندر آ گئی تو آپ صحیح طریقے سے مومن نہیں ہو سکتے. سامنے دشمن بھی ہو، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم سلام کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف دیتے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے پیش آتے. کافر پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی کو مارتا تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے. آج ہم سلام کو کیا بنا لیں؟ سلام ایک بڑا آدمی آ رہا ہے، مالدار آ رہا ہے، پیسے والا آ رہا ہے، پراپرٹی والا آ رہا ہے، اس سے دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے برعکس، اس کے خلاف اگر کوئی دوسرا غریب آدمی آ جائے
جس سے کوئی فیمس بھی نہیں ہے، کوئی حالانکہ مسلمان ہے لیکن ہمیں سلام کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سلام میں نہ مالدار، نہ غریب، نہ فقیر، نہ امیر، سب کو سلام کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو، سامنے آنے والا سے آپ کا بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، لیکن یہ سلام کو آپ جتنا پھیلائیں گے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، 3-4 مہینے سے بات نہیں کرتے، بہت ہے، ہر ایک رشتہ دار میں ایسا باقی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوں گے جو اپنے بھائی سے یا اپنے بہن سے، اپنے رشتہ دار سے بات نہیں کریں گے، 3-4 مہینہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، واقعی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ انسان ہمت کر کر اپنا دل کو گھٹ کر کر جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائے گا۔ کیا کیا حدیث میں کیا کہا؟ لا یحل للمسلمین، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ وہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ بات چھوڑے گا۔ یلتقیان ھذا فیعرض ھذا ویعرض ھذا، لڑائی ہونے کے بعد، جھگڑے ہونے کے بعد وہ اس سے منہ پھیر لیتا، یہ اس سے منہ پھیر لیتا۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہتر، سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو سب سے پہلے جا کر سلام کرے۔ سلام کرنے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا میرے بھائیوں، چاہے کون بھی ہو، تمہارا دشمن ہو، تمہارا دھوکہ دیا ہو، تمہارا ظلم کیا ہو، تمہارے پر زبردستی کیا ہو، لیکن سلام کرنے میں کبھی پیچھے مت ہٹو۔ جو بھی انسان سامنے آئے اسے فوراً کیا کرو؟ سلام کرو، یہ بھی انسان کو نیک بناتا ہے۔ اور اس کی بات حدیث میں بتائے، افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جو لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں، غریب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے گلی کے اندر، میرے رشتہ دار میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے، آپ کو یہ علم ہو جائے تو فوراً اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانے کا کام بھی آپ کو نیک بناتا ہے اور جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، دوسروں پر رحم کرنا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی غلطی کر دیا، آپ کو کوئی جواب دے دیا، کوئی زیادتی کر دیا، اس پر رحم کرو، اسے معاف کرو، اسے جو ہے زیادہ زبردستی مت کرو۔ وصلوا الارحام، یہ صلہ رحمی ابھی ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت کو لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوتے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کی پابندی کرو میرے بھائیوں۔ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 2-3 وقت کا نماز پڑھ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، 2-3 وقت کا نماز پڑھ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کو چلے جائیں گے۔ معلوم نہیں ہے، رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان ابھی گیا ہے، ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارے پورے عمل قبول ہے؟ کوئی انسان گارنٹی دے سکتا ہے میں قرآن پڑھا تو قبول ہو گیا، میں نماز پڑھا تو قبول ہو گیا، میں ذکر کرا تو قبول ہو گیا، میں دوسروں کی مدد کرا؟ کوئی بھی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا میرے بھائیوں۔ آپ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ نیکی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ڈرتا ہے میرے پاس نیکیاں نہیں نا۔ جو مومن کے پاس نیکیاں ہیں وہ مومن بھی ڈرتا ہے کہ اس نیکیوں کی حفاظت میں کیسا کروں۔ 4 سال پہلے بھی رمضان گزرا، 4 سال پہلے بھی میں روزہ رکھا، کیا وہ نیکی میرے نام عمل میں ہے؟ 4 سال پہلے بھی میں روزہ رکھا، 4 سال پہلے بھی نماز پڑھا، 4 سال پہلے بھی زکات دیا، 4 سال پہلے بھی صدقہ کریا، کیا واقعی وہ نیکی میرے نام عمل میں ہی؟ کیا آپ گارنٹی بول سکتے ہیں؟ کوئی انسان بول سکتا ہے حضرت 4 سال پہلے میں رمضان کے روزہ رکھا تھا، 100% میرے نام عمل میں؟ نہیں بول سکتا۔ نہیں، آج مسجد میں نیکی کماتی، باہر جا کر گناہ کرتی، مسجد میں نیکی، ابھی نماز پڑھ کے کہہ رہی تھی، گھر میں جا کر غیبت شروع ہو گئی، ابھی نماز پڑھ کر جا رہی تھی، گھر میں جا کر ہماری زبان میں جھوٹ، ابھی نماز پڑھ کے جا رہی تھی، گھر میں جا کر ہماری زبان میں گالی۔ ایسا نہیں ہونا میرے دوستو، نیکی کماؤ، نیکی کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا وہ اصل بات ہے، نیکی کمانا بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب القرآن مجید نے بتایا ایک مومن کو جو ہے نیکی اگر اس کے عمل میں نہیں ہے اسے ڈر ہوتا ہے، میرے نام میں نیکی نہیں ہے نہ بول کر۔ جس کے پاس نیکی ہے اس سے بھی ڈر ہوتا ہے، جو بھی نیکی کما کر ہوں کیا وہ واقعی میرے نام عمل میں ہے کیا بول کر۔ تو لہٰذا نیکی بھی کماؤ اور جو نیکی ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام زبان میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائے، آخرت کے بارے میں بتائے، قبر کے بارے میں بتائے، تو ان کے دل میں جو ہے ایک طرح کا خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا صحابی کو۔ اللہ کے نبی ایسا بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی ایسا بتائے، فوراً مسجد سے نکل کر آتے ہیں، آ کر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل لے کر مذاق کر لے کر بیٹھے۔ ان کے دل میں ایک شک پیدا ہوا، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ مسجد میں تھا میں، میرے اندر اللہ کا ڈر تھا، میرے اندر جو ہے خوف تھا، قیامت کا ڈر تھا، جیسے ہی میں گھر کو آ گیا میرے اندر وہ ڈر نہیں ہے جو مسجد میں تھا، میرے اندر وہ خوف نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فوراً وہ صحابی گھر سے نکل دیں اور مسجد کی گلیوں میں اعلان کر دیں، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، ایسا اعلان کر کر مسجد کی گلیوں میں نکلتے ہیں۔ اور ایک صحابی آتے ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کیوں خود کو منافق کہہ رہے ہو، کیوں خود کو جو ہے گنہگار کہہ رہے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں، ارے بھائی مسجد میں تھا میں، میرے اندر ایمان کا ڈر تھا، میرے اندر اللہ کا خوف تھا، جیسے ہی گھر میں آ گیا بیوی کے ساتھ کھیلنے کر بیٹھ گیا، وہ ایمان وہ خوف میرے اندر نہیں ہے۔ تو دونوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن ہے تو اس کا ایمان کا ٹمپریچر کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ مسجد میں کے باہر جانے کے بعد بھی آپ کا ایمان سلامت رہے، ایمان کا ٹمپریچر بڑھ کر رہے، تو آپ کو چاہے کہ مسجد کے باہر جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، گھر تک بھی آپ اللہ رب العالمین کا اگر ذکر کنٹینیو کریں گے، آپ کے دلوں میں ایمان ویسے ہی رہے گا جیسے مسجد میں تھا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کے باتیں بتائے جائے، وجلت زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اور ان کا دل کانپنے لگتے ہیں، ان کا دل ہدرنے لگتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا سفر ابھی ہمارا باقی ہے، زیادہ دنیا کی الجھنوں میں مت پڑو۔ کون انسان کب رہتا، کب جاتا ہے، کب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ ایک چھوٹی سی زندگی، یہ رمضان کی مثال لے کر بتا رہا ہوں، 2 دن گیا سکر رمضان چلے گیا، اب چند دن باقی ہیں، اس میں صرف اور صرف نیک عمل کرنے میں دل لگاؤ۔ انہیں کیسا بزنس کر رہا، انہیں کیا کما رہا، انہیں کس کے ساتھ کیسا ہے، دوسروں کی فکر اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ کون کیسا بھی رہنے، اگر غلط کر رہا تو اسے صحیح کہو۔ دوسروں کی بزنس سے پڑھنا، دوسروں کو جلنا، دوسروں کی بزنس کو دے کر حسد کرنا، ان چیزوں میں اگر پڑیں گے تو انہی چیزوں میں سے ہماری زندگی گزارے گی، ہمیں نیک کمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن خبر میں امی ابا، میرے رشتہ دار، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے پڑوسی، انہوں کام نہیں آتے۔ جو میں پہلی صف پہ نماز پڑھ کر ہتوں وہ میرے خبر میں کام آتا ہے، جو راستے میں جو میں ذکر کر لے کر ہتوں وہ میرے خبر میں قیامت کام آئیں گی۔ جو چیز میرا اصل فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ہے ہمارا نیکی، وہ ہے ہمارا نام اعمال، وہ ہے ہمارے اچھے اعمال، وہی چیزیں جو ہے ہم نہ آئیں گی۔ تو اس لحاظ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ چپ ہیں تو گھر میں کھڑے کھڑے، گھر میں ہیں چپ ہیں، کوئی کام نہیں، 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ مسجد میں آئے، گھر میں کام، 2 رکعت نفل پڑھو، ذکر کر لے کر بیٹھو، یا گھر سے نکلے پھر بھی آپ کو کبھی فری، جیسے ہی فری ملتا چپ نماز میں کھڑ جاؤ۔ ایک ایک نیکی بھی بہت قیمتی ہے، ہم نہ معلوم نہیں ہوگا پوری دنیا کا سب سے زیادہ نیکی کمانے والا انسان بھی قیامت کے دن میرے پاس نیکیاں کم ہی بول کر ضرور سوچے گا۔ پوری دنیا کا سب سے اچھا انسان ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ نیکیاں کما کر ہوں، تو قیامت کے دن انہیں باقاعدہ سوچے گا میرے پاس نیکیاں کم ہیں۔ تو ہمیں گارنٹی بھی نہیں ہے ہماری نیکیاں کون سے قبول ہو رہی ہیں بول کر، کیا اچھی طریقے سے نیکی کمال کرتے ہیں جا کو دوسروں کو دل دکھا دیتے ہیں، ہاں اچھی طریقے سے نیکیاں کمال کرتے ہیں جو دوسروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکی بھی کرنا، نیکی جو کریں اس کی حفاظت کرنا، یہ بات یہ جمعہ میں تمام باتوں میں یہ بات کو یاد رکھو۔ نیکی بھی کرنا، جو نیکی میں کرکو ہوں میرے بچپن میں، میری جوانی میں، اس نیکی کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اصل بات ہے۔ میرے بھائیوں، وقت میرے پاس نہیں ہے، اللہ چند دن ابھی باقی دیا ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے، نیکی 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 نیکی،
اس کی زیادہ نیکی کر، اس کی حرص ہمارے اندر ہو جائے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید لگائیے، میں جو نیکی کروں، میں جو نماز پڑھوں، میں جو ذکر کروں، میں جو قرآن پڑھوں، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اسے قبول فرما کے لیے امید، یہ سوچ آپ رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام کے حالت میں، ایمان کے حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔